بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہوں گی اور میری ویڈیوز کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں اس طریقے کی اور اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا کے لا سکوں اور آپ تک بہت اچھی انفارمیشن پہنچا سکوں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اہم مدعا لے کر آئی ہوں۔ جیسا کہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں معلوم ہے کہ کس طرح آپ کی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر طوفان کا عذاب لا کر پوری قوم کو ہلاک کر دیا، مگر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی تعداد تھی۔ اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی روانہ ہونے کے بعد پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے اس سے ایک نئی قوم وجود میں آئی اور سب سے بڑی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بنی۔ اب اس قصے میں ایک بڑا ہی اہم اور خوبصورت پہلو ہے جس کی طرف میں آج آپ کو روشناس کرانا چاہتی ہوں، وہ ہے ایک والد کی اپنے بیٹے سے محبت۔ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک والد اپنے بیٹے سے جوان ہوتے ہی، بڑے ہوتے ہی ان سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں اور ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، ان سے دوستی نہیں کرتے، ان کے اور اپنے درمیان اتنی بڑی ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں اور ان سے کوئی بات نہیں کرتے، ان سے دوستی نہیں کرتے، ان کے ساتھ ان کے معاملات، ان کی پریشانیاں، ان کی ٹینشنیں، ان کی کسی بھی چیز کو شیئر نہیں کرتے، ان کو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ آخر ایسا کیوں؟ اس کی وجہ سے ہماری معاشرے کی آج کل کی ہماری اولادیں جو ہیں وہ نافرمان ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ اپنے والدین سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کے والدین ان کو وقت نہیں دیتے، خاص طور پہ والد اور اس کے بیٹے اور والد کا رشتہ دوست کا رشتہ ہونا چاہیے، لیکن آج یہ رشتہ بہت ہی کم نظر آتا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بے مثال رشتہ ان کے منکر بیٹے کے ساتھ، کہ وہ جب نوح کی کشتی چلنے لگی، روانگی پہ تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بے انتہا محبت سے اپنے منکر بیٹے کو پکارا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم میرے ساتھ آ جاؤ، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ مگر ان کے منکر بیٹے نے ان کو صاف انکار کر دیا اور ان سے فرمایا کہ میں ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ در حقیقت ایسا بالکل نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی ایسی شے نہیں جس سے کہ تم بچ جاؤ۔ مگر ان کا بیٹا نہ مانا اور وہ اس طوفان میں غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی نہ مانے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا پہ فرمایا، نوح وہ تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ ہی کرو، اور نہ تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان مت بنو۔ نوح نے کہا، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے بخشے گا نہیں اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ نوح تمہاری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کے جماعتوں پر نازل کی گئی ہے اتر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرما دیا کہ جو نافرمان ہے، جو منکر ہے، جو کافر ہے، وہ تمہاری خاندان میں، تمہاری جماعت میں شامل نہیں، اس کے لیے دعا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ظاہر کرا اس قصے میں کہ دیکھیں ایک اولاد کی ایک باپ کی اپنی اولاد کے لیے کیا محبت ہونی چاہیے، کیا شفقت ہونی چاہیے، کیا رحم دلی ہونی چاہیے، کہ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی ان کی اولاد جو ہے وہ ان کے بارے میں ان کے فرمان کو نہ سنا اور نہ ہی ان کے عقیدے پر آیا، اور بلکہ منکر ہو کر ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ اس قصے کو سن کے میں بس آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ قائم کریں، وہ رشتہ، وہ دوستی کا رشتہ جو آپ کی اولاد باہر لوگوں میں ڈھونڈتی ہے، اپنے دوستوں میں دیکھتی ہے، دوسرے لوگوں کو اپنا دوست بناتی ہے، اگر گھر میں ہی اپنے والدین
اپنی اولاد کو توجہ دیں، اس کا خیال رکھیں، اس کی باتوں کو سنیں، اس کو وقت دیں، اس کی مشکلوں میں، اس کے کاموں میں اس کی مدد کریں، تو کبھی بھی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ نافرمانی نہیں کرے گی، بلکہ وہ آپ کو سمجھے گی اور آپ اس کو سمجھیں، آپ اس کی پریشانیوں کو حل کریں۔ بس ایک چھوٹا سا میسج تھا یہ میری طرف سے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں گی، اور آپ میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور مجھے سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو، تھینکس فار واچنگ، تھینک یو۔